میں ہم افسانہ نگار سے کچھ سوالات کر کے ان سے افسانہ نگاری اور ان کے افسانوں کے بارے میں اور ساتھ ہی ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات اور ان کے جو ادبی سفر ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سر اب تیسرا جو ہمارا حصہ ہے ہم اس کے طرف بڑھتے ہیں۔ اس حصے میں کل 15 سوالات ہیں سر، اور ان سوالوں میں سب سے پہلا جو ہے اپنے پس منظر کے بارے میں آپ کو سر بتانا ہے، جس میں کس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور کہاں پرورش پائی، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی پس منظر جو ہے آپ کا کیا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے سر تفصیل سے تھوڑی سی روشنی ڈالی سر۔ ٹھیک ہے، اصل میں ایسا ہے کہ میں سلطانپور میں پیدا ہوا، یہ جو فیض آباد کے قریب ایک شہر ہے چھوٹا سا سلطانپور، اور سلطانپور میں میرے والد ایک کالج میں لیکچرر تھے، تو میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پڑھا، وہیں میں نے دیکھا کہ کیسے مطلب ہماری پیدائش کے بعد کیسے ہمارے ابا اماں نے کیسے ہم کو پالا پرورش کیا۔ پھر وہاں سے میں نے تعلیم شروع کی، میں نے وہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا سلطانپور سے۔ اس وقت تک وہاں پر کوئی ڈگری کالج نہیں تھا، تو میں پھر الہ آباد یونیورسٹی آ گیا اور یہاں سے میں نے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کیا۔ تو اس طرح سے وہ میری تعلیم ہو گئی پوری۔ بعد میں پھر ایک کالج میں بھی پڑھانے لگا اور ایک کالج میں ٹیچر ہو گیا۔ جی سر، مطلب آپ کا تعلق سلطانپور سے ہے؟ ہاں، سلطانپور میں پیدا ہوا۔ ویسے تو میں بنیادی طور پہ میرے خاندان کے لوگ سب الہ آباد کے قریب ایک جگہ ہے نارا، ضلع نارا، جہاں کے مشہور شاعر نون ناروی ہوئے، جہاں کے ابن صفی جیسا بڑا مطلب ناول نگار، جاسوسی ناول نگار وہاں پیدا ہوا۔ بہت سے وہاں کافی بڑے بڑے لوگ ہوئے۔ تو میرا بنیادی طور پہ تو میرا تعلق نارے سے ہے، لیکن میری پیدائش سلطانپور میں، اس لیے کہ میرے والد وہاں تھے، تو میں وہیں پیدا ہوا اور وہیں پر بڑا ہوا۔ وہیں پر میں نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہاں چونکہ ڈگری کالج نہیں تھا تو الہ آباد آنا پڑا۔ تو سر میں یہ جو آپ کے نام کے ساتھ میں گاندھی جڑا ہے سر، وہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سر۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ میں جب طالب علم تھا بی اے کا، تو میں تمام مطلب اپنے ساتھیوں کو چھیڑخانی کرتا تھا، کسی کا کوئی نام رکھ دیا، کسی کا کوئی نام رکھ دیا۔ بس ایک دن ایک لڑکے نے باتوں کے درمیان کہا، اور میں بہت دبلا پتلا تھا، گول چشمہ لگاتا تھا، تو مجھے دیکھ کے بولا، اور تم بتاؤ گاندھی جی؟ بس اس کے بعد سارے طالب علموں نے مجھے گاندھی جی کہنا شروع کیا، اور پھر میں الہ آباد یونیورسٹی میں گاندھی کے نام سے ہی شہرت پا گیا۔ جب میں کہانیاں لکھنے لگا تو ہمارے استاد پروفیسر سید محمد عقیل رضوی نے ہم سے کہا کہ تم اسی نام سے اب کہانیاں لکھنا شروع کرو۔ بس اسی نام سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس لیے یہ کہانی، یہ گاندھی کی کہانی اس طرح بن یہ گئی۔ بھی سر انفرادیت ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ میں گاندھی، جو اسے تخلص کہیں یا سرنیم کہیں یا جو بھی کہیں، بہت ہی جچتا ہے۔ اور اس معاملے میں اردو جو ادیب ہے یا افسانہ نگار ہے، اس میں یہ آپ کی انفرادیت ہے سر۔ تو بڑا اچھا لگا کہ آپ کو اس دوست ایک دلچسپ بات کہوں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات جی بتاؤں کہ الہ آباد آئے تھے انتظار حسین، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ یار یہ بتاؤ تم گاندھی کہاں سے ہو گئے؟ کیا تمہارے دادا پردادا مطلب گاندھی تھے؟ تو ہم نے کہا نہیں بھائی، ہم نے ان کو جب بتایا تو بہت ہنسے، کہنے پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ مطلب تمہارا خاندان گاندھی کا تھا۔ تو اس طرح سے بہت جی دلچسپ بات رہی۔ پریم چند کے بیٹے امرت رائے نے بھی ہم سے پوچھا یار یہ گاندھی تم کیسے ہو گئے؟ ان کو بھی ہم نے بتایا۔ تو تمام لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ۔ جی جی سر، ہاں، جی۔ تو سر پوچھیے۔ آپ کا لکھنے کا جو سفر ہے وہ کس طرح شروع ہوا، اور لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور پہلا افسانہ آپ نے کب اور کیسے لکھا سر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں بچپن سے ہی میرا مزاج بہت باغیانہ تھا۔ باغیانہ ان دی سینس کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھ پاتے تھے، کہ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کر رہا ہو تو میں چپ چاپ خاموشی سے دیکھ لوں۔ چھوٹا تھا میں، 4-5 سال کا، میں یاد ہے کہ ایک دوسرے چھوٹے بچے سے کسی نے اس کا کچھ کھلونا چھین لیا، تو میں کچھ اور نہیں کر پایا، تو جس نے کھلونا چھینا تھا میں نے اس کے دانت کاٹ لیے۔ تو یہ ایک بچپن سے ایک باغی ایٹیٹیوڈ تھا ہمارا، باغی رویہ تھا ہمارا۔ پھر جب میں ذرا بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا اپنی ماں سے کہ ہماری ماں، ہمارے نانی نانا دنیا سے اس وقت چلے گئے جب ہماری ماں صرف چند مہینوں کی تھی۔ تو اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نانی نانا کے کوئی قریبی عزیزدار بھی نہیں تھے کہ کون دیکھتا۔ تو جن کے ہاں وہ رہتے تھے نانی نانا،
ان لوگوں نے ہماری ماں کو لے جا کے نانی نانا کے کھنڈہر میں ڈال دیا کہ وہی مطلب مر جائے کچھ ہو جائے ہم لوگ اپنے آپ اس کو نہ رکھیں گے. تو ہمارے دادا بہت ہی شریف النفس آدمی تھے. وہ اماں کو اٹھا لائے اپنے یہاں, کچھ مہینوں کی بچی لائے, اس کو پرورش کی, پالا پوسا. جب وہ بڑی ہوئی تو ہمارے ابا سے ان کی شادی بھی کر دی دادا نے. تو یہ جب اماں بتاتی تھی, بتا کے روتی تھی, تو لگتا تھا پورے وجود میں کسی نے آگ لگا دی. اور لگتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اماں کے ساتھ جاتی کہ مل جائے مجھے, تو میں اپنی چاہے جانی کیوں نہ دے دوں, لیکن ان لوگوں کو بتاؤں میں کہ تم کیا ہو. لیکن اب یہ سب تو ایک سوچ کی سی بات تھی. پھر میں نے کہانی, اچھا مجھے اندر سے مطلب جیسے جوالا مطلب جلتی ہے, تو لگتا تھا کیا کروں, کیسے اس کو لوگوں سے اپنے غصے کا اظہار کروں. میں غصے کا اظہار کرنا چاہتا تھا اپنے. تو بس ہمارے دماغ میں آیا کہ لکھو, اور پھر میں نے اس طرح سے اپنی بات کہنے کے لیے کہانی لکھنی شروع کر دی. پہلا کہانی ہمارا الجھی ڈور چھپا نیا دور میں 1974 میں. اس کے بعد اس کہانی کے بعد 4 سال تک میں زندگی کی بدترین پریشانیوں سے گزرا, اور میں نے پھر 78 میں جا کے دوسری کہانی لکھی. پھر لگاتار لکھتا رہا. میں نے ویسے بہت زیادہ لکھا بھی نہیں, میں نے 42-45 کہانیاں صرف لکھی ہیں اس پیریڈ میں. اور تبھی لکھی میں نے کہانیاں کہ جب مجھے اندر سے کوئی جھٹکا لگا, مجھے لگا کہ یہ تو غلط ہے. پھر کہانیاں بن گئی. جیسے میں نے بتا دی کہ پہلی کہانی الجھی ڈور جو تھی, وہ جو سوسائٹی میں ذاتیاں تھیں, لوگوں کو پریشانیاں تھیں, اس کو لے کے وہ کہانی تھی. اب وہ کہانی میرے پاس بھی نہیں ہے, اور نیا دور میں نے تلاش کرایا تو مل بھی نہیں پائی وہ کہانی. وہ اسٹریم آف کانشیسنس بیسس پہ وہ کہانی تھی. جیسے احتشام صاحب نے کہا تھا کہ تم نے بہت اچھی کہانی لکھی, لیکن اب ہے نہیں میرے پاس وہ. الجھی ڈور جو ہے 1974 میں شائع ہوئی, اور ہاں وہ آپ کا پہلی کہانی تھی. ہاں جی سر. تو سر آپ کے جو افسانوں کے جو موضوعات ہوتے ہیں, میں نے جہاں تک آپ کو دیکھا ہے سر, تو ایک جنسیات اور جو مذہب ہوتا ہے, یہ دونوں موضوعات جو ہے اس کو سر برتنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سر ہاں آپ اس بالکل کو, ہے. ہاں, اس موضوع کو جو ہے آپ بڑے ہی مطلب فنکاری سے جو ہے, اور بہت ہی مطلب نفاست سے جو ہے وہ آپ برت کر نکل جاتے ہیں. جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو افسانہ نگار ہے, وہ جب کوشش کرتے ہیں جنسیات خاص طور سے موضوع بنانے کی, تو سر اس میں ایک بھونڈا پن آ جاتا ہے. تو میں نے جہاں تک آپ کو پڑھا ہے, تو آپ کا جو موضوع ہوتا ہے, ایک تو وہ بہت ہٹ کر ہوتا ہے, اور اتنا آسان ہوتا نہیں ہے, کیونکہ خاص طور سے جب ہم اردو کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہم کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کے موضوعات جو ہوتے ہیں, تو آپ کے افسانوں کے جو موضوعات آپ نے زیادہ جو ہے وہ کون سے موضوعات پر لکھا ہے؟ اور موضوعات تو بہت سارے ہمارے آس پاس بکھرے ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو جو متاثر کرتا ہے وہ کون سا موضوع ہے, اور کس قسم کے کردار اور حالات آپ کے افسانوں میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جو ناانصافیاں ہیں وہ مجھے ہمیشہ مطلب ان کے خلاف ایک باغی رویہ میرا ہوتا ہے. میں نے زیادہ تر کہانیاں لکھی ہیں جو ناانصافی کے خلاف ہیں, اور ناانصافی کسی بھی طرح کی ہو, وہ جنسی ناانصافی ہو, وہ سماجی ناانصافی ہو, وہ ذاتی قسم کی ناانصافیاں ہوں, ناانصافی کو میں نے ہمیشہ پہلے سامنے رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ میری کہانیوں میں پھوہڑ پن نہ آنے پائے, اور اس بارے میں 2-3 مضمون بھی لوگوں نے لکھے کہ اسرار گاندھی کے کہانیوں میں جنسی رویے یا اس طرح سے کئی ہیں, جس میں یہی لوگوں نے لکھا کہ اسرار گاندھی جہاں دنیا بھر کی باتیں لکھ سکتے ہیں, وہ اپنے کو بہت صاف نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں کہ آدمی سمجھ لے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور آدمی کو ذرا بھی دشواری محسوس نہ ہو, اس کے اخلاقی قدروں کو چوٹ نہ پہنچے. تو ہمارے دماغ میں یہ بھی رہتا ہے کہ اخلاقی قدروں کو چوٹ ہمارے کہانیوں سے نہیں پہنچنا چاہیے. میں ہمیشہ دیکھیے میرے کہانیوں کی بنیادوں میں رہا ہے انسانی قدریں, اخلاقی قدریں اور سماجی قدریں. ان قدروں کو میرے سامنے ہمیشہ میں نے رکھا ہے, اور کوشش کی کہ ہماری کہانیاں انہی قدروں کے درمیان
سے گزرے ہیں. میں نے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے ایسے موضوعات چنے ہیں کہ جو اس پر عام طور پر نہیں لکھا غالباً گیا. ایک افسانہ ہاں ہاں جی 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 ہڈی تھا، اس میں شاید موم بتی کا ہاں معاملہ تھا نا وہ اس میں. تو ہاں مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی جب اس پہ میں نے تبصرے پڑھے. میں نے بڑا سر آپ نے جس مہارت سے اس موم بتی اور اس لڑکی کا جو ہے اس میں آپ نے جو کردار نگاری کی ہے اور جو ماحول آپ نے کریٹ کیا ہے اس گھر کا، اور وہ واقعی میں سر قابل تعریف ہے. وہ آپ کا الٹیمیٹ افسانہ ہے سر. تو ایسے موضوع ہم جیسے نئے لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا تو ان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال سر آپ کا جو تخلیقی عمل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جاننا ہے کہ آپ کا جو افسانہ لکھنے کا جو طریقہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جب آپ غصے سے یا باغی تیور سے جب بھر ہاں جاتے ہیں تو آپ تو اس کو انڈیلنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ وہ صفحہ کرتاس پر جو ہے اسے انڈیل دیتے ہیں. تو یہ تو ہے، لیکن بہرحال آپ کا افسانے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کوئی خاص وقت یا ماحول ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، ایک پہلی بات تو میں وہ کہانی ہڈیوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپرنٹلی اوپر سے دکھائی پڑتا ہے کہ بھائی ایک جنسی کہانی کا کوئی معاملہ ہے. اصل میں اس کے پیچھے بھی سماجی پس منظر موجود ہے. یعنی شادیاں لڑکیوں کی بہت سی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ذات نہیں مل رہی ہے، سب ہڈی سے ہڈی لوگ ملاتے ہیں. تو یہ جو سماجی مطلب خرابی تھی، اس کے نتائج میں یہ جو سماج کا جبر تھا کہ ہم کو سید ہیں تو ہم کو سید ہی ملنا چاہیے، ہم پٹھان ہیں تو ہم کو پٹھان ملنا چاہیے، ہڈی مطلب ایک ہونی چاہیے. اس جبر کی وجہ سے سماج میں کتنی لڑکیاں بیچاری بغیر شادی کے رہ گئی، اس لیے کہ ان کو ملا ہی نہیں میچ اپنے ہڈی کا یا ذات کا، جو بھی چاہے آپ کہہ لیں، میچ نہیں ملا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شادی نہیں ہوئی. میں یہی اس کہانی میں کہنا چاہتا تھا کہ جب کئی بار اس طرح کے معاملات ہوتے اور شادی نہیں ہو پاتی تو یہ بالکل نفسیاتی اور فطری عمل ہے کہ آدمی ایب نارمل سیکس کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ بھی سماج کا جبر ہے کہ جو لڑکیوں کو ایب نارمل سیکس طرف لے جاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری اس جبر کی ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی. تو یہ ہے اس کا. اچھا، اور جہاں تک دوسری تمام کہانیوں کو لکھنے کا معاملہ ہے، جب میرے اندر بھر جاتا ہے میرے دل و دماغ میں کوئی معاملہ اور میں لگاتار سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں کئی دن، 4 دن، 5 دن، ہفتے، 10 دن سوچتا رہتا ہوں. اور جب مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب بالکل چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، بالکل چیزیں پک گئی ہیں اور اب ہم ان کو لکھ سکتے ہیں، تو بس ہم تنہائی چاہتے ہیں لکھنے کے لیے کہ کوئی ڈسٹربنس ہمیں نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے. یہ ایسا کچھ نہیں کہ میں رات میں 2 بجے اٹھ کے لکھتا ہوں اور 3 بجے. ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن مجھے کہیں پہ بھی تنہائی مل جائے، دن کے کسی وقت بھی تنہائی مل جائے، میں اکیلے بیٹھ جاؤں، میں دماغ پہ لگاتا ہوں اور اس کے بعد وہ چیزیں آ جاتی ہیں صفحے کرتاس پر. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ پہلے میں کہانیاں ایک کوشش کرتا تھا کہ ایک بیٹھک میں ہو جائے، بیٹھے لکھنا شروع کیا، کئی گھنٹے لگ جاتے تھے کہ ایک کہانی پوری کر لینے میں. لیکن مجھے بعد میں یہ لگا کہ ہم ٹھہر کر ایک کہانی کو اگر دیکھیے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ کئی دنوں میں اگر ہم لکھیں تو کہانی کا کینوس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اگر ایک ہی وقت میں لکھیں گے تو کینوس چھوٹا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کئی دن سوچتے ہیں، میں لکھتے ہیں، کچھ آج لکھ دیا، کچھ پرسوں لکھ دیا، تو نئے خیال، نئی چیزیں آتی ہیں اور کہانی کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے. تو بعد کے دنوں میں نے جو کہانیاں لکھی وہ ٹھہر کے لکھی. شروع کی کچھ کہانیاں 8، 10، 12 کہانیاں بس ایک سیٹنگ میں لکھی، بیٹھے تو لکھ کے ہی اٹھے. تو اس طرح سے ہمارا پروسیس لکھنے کا ہے. جی سر، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم ایک بیٹھک میں اگر لکھتے ہیں اور کئی اگر ہم وقت میں یا دور میں لکھتے ہیں، سوچ کر ٹھہر کر لکھتے ہیں، تو اس کا کینواس جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات سر نے بتائی ہے. سر آپ کے پسندیدہ افسانہ نگار کون ہیں اور ان کی کون سی کتابیں آپ کو پڑھنا پسند ہے؟ تو آپ کی فیوریٹ جو ہے افسانہ نگار اور ان کی کتابیں آپ کو جو پسند ہے. دیکھیے مجھے بیدی بہت پسند ہیں. بیدی ہمیں سب زیادہ پسند بیدی ہیں، اس لیے کہ وہ جس طرح سے انسانی نفسیات کو لیتے ہیں اور انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، ان کا جو مجموعہ ہے کہانیوں کا، بہت اچھا ہے وہ مجموعہ، تو مجھے وہ بہت پسند ہے. عصمت چغتائی مجھے بہت پسند ہے. عصمت چغتائی کی وجہ، اس کی پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اسٹائل آف رائٹنگ ان کی ہے عصمت چغتائی کی، وہ اردو میں کسی اور کے پاس نہیں ہے.
اور وہ جو زبان استعمال کرتی ہیں، جو عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کے وہ بہت عمدہ کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے ان کا مجموعہ دیکھیے ابھی ذہن سے نکل رہا ہے میرے، دو ہاتھ، ان کا ایک مجموعہ دو ہاتھ ہے، بہت عمدہ کہانی ہے دو ہاتھ، تو وہ دو ہاتھ ہے، اور پھر آل ان آل پردولن حیدر ہیں، ان کی کہانیاں بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور انہوں نے جو لمبی کہانیاں لکھی ہیں، خاص طور سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا پتجھڑ کی آواز ہے، یا اس طرح کی لمبی کہانیاں، یہ ساری کہانیاں مجھے بہت پسند ہیں، اور میں ان کہانیوں سے میں نے بہت سیکھا بھی ہے کہ اپنی بات کیسے کہی جائے، اپنی بات کیسے کنوے کی جائے۔ جی سر، تو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا یہ سوال سر وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم افسانے جو ہے وہ نہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ ہی منورنجن کے لیے لکھتے ہیں. میرا مقصد جو ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ اٹھانا ہوتا ہے یا ہاں کوئی جی، ایسے سلگتے ہوئے موضوع کو. اور میری کیفیت سر ویسی ہے جیسی آپ نے بتایا کہ جیسے کوئی کوئی اپنے آس پاس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ذہن پر ایک برڈن آ جاتا ہے, تو میں وہ برڈن بوجھ آ نکالنے جاتا کے ہے۔ لیے جو ہے بوجھ آ جاتا ہے, اس کو بوجھ کو جو ہے اتارنے کے لیے میں جو ہے افسانے افسانچے یا سو لفظی کہانیاں وغیرہ لکھتا ہوں. تو وہ بھی آپ کے طریقہ کار پہ میرا بھی جو ہے وہ اسی طریقے کا ہے. بہرحال نہیں، آپ آپ کے تو جو بہت اچھی افسانے کہانیاں لکھتے ہیں ریحان صاحب، آپ تو بہت اچھی کہانیاں لکھتے ہیں، سیدھے سیدھے جا کے دل و دماغ میں کسی تیر کی طرح کٹ سے لگ جا کے لگتی ہے وہ. میں تو آپ کو نہیں ہمیشہ سر وہ پڑھتا رہتا ہوں بھائی. جی جی سر. تو بہرحال آپ کے افسانے میں معاشرتی مسائل جو ہے وہ آپ کس طرح اجاگر کرتے ہیں؟ مطلب وہ نئے لکھنے والے اگر اس کو اٹھانا چاہے تو اس کو کس طرح آپ اجاگر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ نے کوئی ایسا خاص مسئلہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ میں نے اپنا افسانے میں اٹھایا اور وہ لوگوں تک اس کی رسائی اس کی پہنچ جو ہے وہ اس کا مطلب آپ وہ پیغام کو پہنچا سکیں, ایسا کوئی مسئلہ جو آپ ذکر کرنا چاہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے کئی کہانیاں فسادات کے تعلق سے لکھی ہیں کہ فسادات کا کیا کیا رخ ہوتا ہے اور فسادات کے نتائج کیا نکلتے ہیں. 3-4 کہانیاں میں نے فسادات پہ لکھی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کہانیوں کا کوئی نہ کوئی اثر پڑا. اور پھر یہ کہ ناانصافی, ہم نے پہلے بھی کہا کہ ناانصافی, عورت کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی سوسائٹی میں, اس پر بھی میں نے کئی کہانیاں لکھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کہانیاں افیکٹو ہوئی. اور وہ کہانیاں مثلا جیسے ایک جھوٹی کہانی کا سچ ہے, وہ اس کہانی میں مرد بھی جگیلو کہتے ہیں, مرد طوائف کو جگیلو ہے, عورت جو ہے لڑکی جو ہے وہ سوسائٹی گرل ہے, دونوں ایک طرح کا پروفیشن کر رہے ہیں, لیکن سماج مرد کو پھر بھی زیادہ ویلو کرتا ہے بنسبت ایک عورت کے. اگر عورت پروفیشن کر رہی ہے تو بس اس سے بازار دنیا میں برا پروفیشن کر رہا ہے, دوسری دولت مند خواتین کو جسمانی سیٹسفیکشن پہنچا رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ بہرحال مرد ہے. عورت مقابلے میں اس کو بہتر پوزیشن حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں عورتوں کے ساتھ, وہ یا یہ جیسے ہم کہتے ہیں آڈمبر, ایک لفظ ہے ہندی کا, کہ جو مذہبی آڈمبر ہے, اس کو لے کے بھی میں نے لکھی ایک کہانی جو سب شروع کے دور میں لکھی ہے, جس کے لیے فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت پرفیکٹ کہانی ہے. تو اس میں بھی ہے کہ ایک بناتا ہے, ایک کمہار ایک مورتی بناتا ہے, اور کمہار ہی بلکہ وہ ذات کا چمار ہے, اور مورتی بناتا ہے, بہت شاندار مورتی بناتا ہے, اور اس کے بعد وہ خریدتا بیچتا نہیں اس کو, کہتا نہیں ہم بھگوان کو نہیں بیچیں گے اپنے, اور آپ کی مسیح لے جاؤ, اس کو استھاپت کر دو مندر میں. وہ استھاپت کر دی جاتی مورتی, لیکن جب وہ خود وہ بنانے والا وہ ہاتھ جن نے بنایا تھا اس مورتی کو, وہ جب خود اندر جانے لگتا ہے کہ بھئی بھگوان کے چرنوں میں بھی پھول چڑھا دوں, اس کو لوگ مار کے بھگا دیتے ہیں, وہی آدمی جس نے بنایا تھا. تو یہ جو ہپوکریسی ہے نا, یہ اس کے خلاف میں نے کئی کہانیاں لکھی ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ ہے, میں بالکل پروپیگنڈا کے طور پہ کبھی نہیں لکھتا کہ میں لگے کہ میں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک فطری طور پہ بہاؤ فطری ہوتا ہے, اور وہ میں کہانی لکھتا ہوں, پڑھنے والے کو وہ چیزیں کنوے ہو جاتی ہیں. میں ایسی کچھ بھی میں ایسا نہیں لکھتا کہ جو جس کے لیے چیستان بن جائے, میں لوگ اپنے من سے سمجھ لیں. ہم ایسی کچھ بھی نہیں لکھتے, ایسا سیدھی بات لکھتے ہیں, سیدھے طریقے سے لکھتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں جی سر. کہ بہت ہی فطری انداز میں ہماری بات اس تک پہنچ جائے. جی سر, مجھے یاد ہے سر, جب
بزم افسانہ میں منٹو کا افسانہ پھندنے لگا تھا، اس پر جب میں ہاں نے تبصرہ کیا تو آپ کا مجھے یاد فون ہے. آیا. جی جی سر، میں ہاں ہمارے دیکھنے والوں کو یاد بتانا چاہوں کہ ہمارے سینئر کس طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اس روز پھندنے پر جب وہ افسانے پر جب میں نے تبصرہ کیا تو آپ کا فون آیا اور آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. بلکہ میں نے اس وقت کہا کہ سر اسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شائع کرے گا. تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، بولے ہمارے دوست ہے اقبال حسن آزاد اور بھی کئی لوگ ہیں، آپ اگر شائع کرانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل وہ تبصرہ بھیجیے، انشاءاللہ وہ شائع ہوگا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. تو اسی دوران بیگ احساس سر بھی جو ہے انہوں نے بھی بہت اس کی تعریف کی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے رسالے میں اسے شائع کرنے کا جو ہے وہ وہیں پر اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ہمارے بیچ نہیں رہے. تو بہرحال یہ ہمارے سینئر ہیں. تو اسرار گاندھی سر ہمیشہ میرے تبصروں پر اور میرے افسانوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو نئے لکھنے والوں کے لیے ہمارے لیے یہ مطلب ایک دراصل یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. تو بہرحال آپ نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اور آپ نئے افسانہ نگاروں کو جو اپنے کچھ ایسے رہنمائی کے تعلق سے جو ہے وہ اپنی بات انہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے پہنچائیں، اور ساتھ ہی وہ کون سی غلطیاں نئے لکھنے والے کرتے ہیں اکثر کہ جسے بچا جائے تو ان کی تخلیقات جو ہے وہ مطلب ان کی بہتر سے بہتر ہونے کا جو امکانات ہے وہ بڑھ جائے گا. تو نئے لکھنے والوں کو سر تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ایسا ہے، یہ بات بہت اپنے اہم سوال کیا، اور کچھ چیزیں ہم آپ کو جب پیچھے جا کے بتاتے ہیں کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہانی، تو میرے جو سینئر لوگ تھے پروفیسر شام حسین فاروقی صاحب، ہمارے پروفیسر عقیل رضوی، یہ لوگ ہماری کہانیاں پڑھ کر ہم کو یہ لوگ رائے دیتے تھے اور ہم کو بتاتے تھے. تو ہمارے سینئروں نے ہم کو آگے بڑھانے کے لیے، اچھا لکھنے کے لیے ہمیشہ مطلب ہندی میں کہتے ہیں اتساہت کیا، ہمیشہ بتایا کہ ہاں بھائی ایسا کیجیے. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہر سینئر کا فرض ہے کہ وہ اپنے سے جونیئر لوگوں کو رائے دے، ان کو اچھا راستہ بتائے. یہ کوئی میں یا میرے جیسا کوئی دوسرا آدمی کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا فرض ہے. ہم کو جیسے ہمارے سینئر نے مدد کی تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جونیئروں کو مدد کریں. اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ تمام بہت سے لوگوں کی کہانیاں میں اچھے بڑے سالوں میں کوشش کرتا ہوں کہ چھپ جائے یا مضامین چھپ جائیں، تاکہ بھئی ان کو ایک ہم اس تڑپ کو، ریحان صاحب سمجھتے ہیں اس تڑپ کو کہ شروع میں کیسے ہم چاہتے تھے ہماری کہانیاں اچھے رسالوں میں چھپ جائیں اور نہیں چھپ پاتی تھی، واپس آ جاتی تھیں. لیکن خیر بعد میں پھر ہماری مدد ان لوگوں نے کی تو چھپنے لگی. تو اسی طریقے سے میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے جونیئروں کے تعلق سے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جونیئروں کے تعلق سے میں نے بہت سے لوگوں کی کہانیاں، مضامین اچھے بڑے رسالوں میں مطلب شائع کروائیں. تو ایک تو یہ ہے. جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمارے سینئر تھے، دوست تو نہیں کہہ سکتا میں، بہت سینئر آدمی تھے، اپین ناتھ اشک. تو اپین ناتھ اشک نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی جسے میں نے گاٹھ میں باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا کہ اسرار صرف وہی لکھنا جو تمہارا تجربہ ہو یا تمہارا ذاتی مشاہدہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا. اگر اس کے علاوہ تم کچھ لکھو گے تو اس میں وہ جان کبھی نہیں پیدا ہو سکے گی جو ہونا چاہیے. وہ میں نے گاٹھ میں باندھ دی وہ بات، اور آج بھی وہی صرف لکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، وہی جو میرے تجربے ہیں، جو میرے مشاہدے ہیں. تو میں اپنے نئے لکھنے والوں سے کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی وہی لکھیں جو ان کا مشاہدہ ہو، جو ان کا ذاتی تجربہ ہو. ایک بات اور، دوسری بات یہ کہ اچھا لکھنے کے لیے ہمیشہ اچھا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا تو سب سے کیا پہلے پڑھو. تو ہم لوگوں نے اسی زمانے میں اسمت بیدی، منٹو، قطب حیدر، تمام لوگوں کو اسی زمانے میں نے خوب قاعدے سے پڑھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ موضوع کیا ہوتا ہے اور موضوع کو بڑھتا کیسے جاتا ہے. آج کل کا آدمی جو ہے نا وہ پڑھتا نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ پڑھتے نہیں، بس جیسا بھی پایا لکھا. اور وہ ایک بہت پرانا محاورہ ہے کہ کاتا لے دوڑی. تو وہ کاتا لے دوڑی والا راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ اس میں کوئی ان کے کہانیوں میں، ان کے شاعری میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی. اور اب تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. لیکن ریحان صاحب، یہ بہت ضروری کہ آپ پڑھیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہی لکھیں جو آپ کے مشاہدے ہیں، آپ کے تجربے ہیں،
تاکہ آپ کی تخلیق میں جان پیدا ہو سکے. جان تبھی پیدا ہوگی جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے برتا ہے. تو میری نئے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھائی وہ خوب پڑھیں، پہلے پڑھنے کے بعد لکھیں، اور لکھنے کے بعد یہ نہ سمجھنے کہ اب اس سے اچھا کچھ لکھا نہیں جا سکتا. تو لوگوں سے رائے لیں، اور دوسرے یہ کہ وہی لکھیں جو ان کو تجربہ ہے. مثلا جیسے مٹی کے برتن میں اگر آپ کو کھانے کا تجربہ ہے تب تو آپ لکھیے، ورنہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ مٹی کے برتن کھانے میں کیا مزہ ہے، کیا سوندھاپن ہے، کیا خوشبو آتی ہے کھانے سے. تو یہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نہیں لکھ سکتے اس کے بارے میں. یوں جو چاہے لکھیں، لیکن ایماندارانہ طور پر وہ آپ احساس نہیں پیدا کر سکتے اپنی تخلیقات میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا تجربہ ہو، آپ کا مشاہدہ ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو جو میرے چھوٹے مجھ سے جونیئر سن رہے ہوں گے وہ اس پر غور کریں گے کہ کیا جو جی باتیں جی میں نے کہی ہیں ان کے لیے وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. آپ کے جو آئندہ منصوبے ہیں، مطلب آپ کی کوئی افسانوی مجموعہ یا کوئی اور کتاب جو منظر عام پر آنے والی ہے، تو آپ کے آئندہ منصوبے کے بارے میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے ابھی تو ایک ہمارے شاگرد بھی ہیں اور پبلشر بھی ہیں رجحان پبلیکیشن کے، جاوید نظر صاحب. تو وہ انہوں نے کچھ مضامین اکٹھا کیے تھے، 15-17 لوگوں کے کہانیوں پر، 8-10 لوگوں کے تبصرے کہانیوں پر، تجزیے کہانیوں پر. وہ سب کر کے انہوں نے ایک کتاب اسرار گاندھی ایک منفرد تخلیقات کے نام سے کتاب ابھی آئی ہے، حال میں ہی ابھی آئی ہے. وہ میں آپ کو دکھاؤں تو شاید فیس بک پہ ممکن ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہو یہ کتاب. تو ایک تو یہ بھی آئی ہے، لیکن میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں اپنا مجموعہ ہندی میں لانے کے لیے. ہندی میں بھی میری بہت سی کہانیاں چھپی ہیں، اور ہندی والے بھی مطلب مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو وہ ان کی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار مجموعہ لے آؤ، مجموعہ لے آؤ. تو میں ایک تو ہندی میں مجموعہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرے میں یہاں مجھے ادب کی دنیا میں کم سے کم 50 سال ہوئے، جو میں نے بہت زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا 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 ہے، اور ان کی کچھ اچھائیاں، ان کی کچھ کمیاں، یہ سارا سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے. کیسے کیسے حرکتیں ہمارے سینئر نے کی ہیں اپنے سے جونیئر لوگوں کو دبانے کے لیے. تو یہ ساری باتیں تو ہمارے ہندی کے لوگ خاص طور سے اور اردو کے لوگ اب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی یادداشت. ہم نے کہا بھائی سوانح حیات تو میں اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ میرے پاس سوانح حیات لکھنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، نہ مجھے کوئی بہت بڑے ایوارڈس ملے، نہ کچھ کیا لکھوں کیا. تو لوگوں نے کہا نہیں، ایوارڈ سے کوئی مطلب ہی نہیں، آپ کے تجربے جو ہیں ادیبوں تک جو تجربے ہیں آپ ان تمام تجربوں کو لکھیے. اور ایک طرح کی وہ تاریخی حیثیت ہوگی اس کی کہ بھئی آپ نے ان تمام لوگوں کو دیکھا ہے، ان تمام لوگوں سے باتیں کی ہیں، ان تمام لوگوں کو پرکھا ہے، تو آپ لکھیے. تو میں وہ شروع کر رہا ہوں کالم ہر دوسرے تیسرے دن، میں اور میری یادیں کر کے. تو یہی آج کل لکھ رہا ہوں. کہانیاں لکھنے کا ابھی من نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اب سے 1.5 سال پہلے میں بہت بیمار ہو گیا تھا، کوئی بچنے کی امید نہیں تھی. ڈاکٹر نے جب پہنچے ہم یہاں سے الہ آباد سے بائی ایئر ہم کو لے کے ہماری وائف بھاگی دلی، وہاں میکس میں علاج ہوا. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بس یہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے مہمان اور تھے، چلے جاتے اگر آپ نہ جاتی. تو اس بیماری کے بعد سے کچھ لکھنے کی طرف پتہ نہیں کیوں من واپس نہیں اب تک آیا. لیکن میں فیس بک پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں تاکہ وہ قلم رکے نہیں، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ہندی کا مجموعہ آ جائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ آپ جیسے ہمارے جو جونیئر ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان سبوں کی محبت میرے لیے قائم رہے. اور میں اسرار بھائی کے نام سے مشہور ہوں، تو میں واقعی سب کا بڑا بھائی ہوں، اس لیے کہ میں عمر کے جی جس حصے میں ہوں اس حصے میں ادب کی دنیا میں کم لوگ ہیں. تو میں جی سچ سر. مچ سب کا بڑا بھائی ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کی چیزیں پڑھتا ہوں. آپ کو تو میں نے بہت پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اردو کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ جی جی اردو میں اچھے تخلیقات پیدا کرے. جو بس یہی دعا ہے، اور یہی بات اپنے نئے جی لوگوں کے لیے ہے. جی سر. تو سر افسانے کی تنقید پر جو ہے آپ کا رد عمل وہ کس طرح ہوتا ہے، اور کیا آپ تنقید کو اپنے کام میں بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مطلب دیکھیے ان دونوں سوالات کا نچوڑ یہی ہے کہ تنقید کے تعلق سے آپ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں سر. دیکھیے ایسا ہے کہ میں تنقید نام کی کوئی چیز نہیں پڑھتا. مجھے لگتا ہے کہ تنقید کئی بار بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے کسی اچھی تخلیق کے لیے. دوسری بات یہ کہ میرے کہانیوں پر لوگوں نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ
ان میں وہی تنقیدیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ مناسب بات ہے میں انہیں لے لیتا ہوں، باقی اس کان سے سنتا ہوں اس کان سے اڑا دیتا ہوں. ہمارے کئی دوست ہیں، ایک دوست خاص طور سے الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، وہ بڑی بڑی مجموعے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آزار گاندھی تو کہانی کار ہی نہیں ہے. تو اب وہ اس طرح کی تنقیدوں سے تو میرا کوئی تعلق پہلے بھی نہیں رہا اور نہ کبھی رہے گا. لیکن جو تنقیدیں جیسے فاروق صاحب لکھ رہے تھے، شام صاحب لکھ رہے ہیں، عتیق اللہ لکھ رہے ہیں، دوسرے تمام لوگ لکھ رہے ہیں، میں انہیں عموماً نہیں پڑھتا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ دنیا بھر کی باتیں یہ کہتے ہیں سارے تنقید نگار، لیکن جب خود تخلیق کرتے ہیں تو وہ سب ساری خوبیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کوئی ایسا تنقید نگار بتا دیجئے کہ جو تخلیق کار بھی رہا ہو، مطلب علاء مسرور، احتشام صاحب، فاروقی صاحب، یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے کوئی بڑی تخلیق کیوں نہیں پیش کر دی؟ آپ تو سب جانتے تھے کہ ہاں بھائی یہ سب ہوتا ہے، مگر آپ کیوں نہیں پیش کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تنقید ہے وہ ایک بس کیا کہنا چاہیے کہ کاغذ پر کوئی چیز ہے، لیکن جب آپ لکھنے، آپ کو بھی تجربہ یہ ہوا ہوگا، جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کسی طرح کا عزم، کسی طرح کا کچھ آپ کے دماغ میں نہیں رہتا. آپ کے کو ریحان صاحب کہانی لکھ رہے ہیں تو کہانی میں کبھی نہیں آگا کہ یہ ترقی پسند کہانی ہے، یہ جدید کہانی ہے، کہ ماں باپ جدید کہانی ہے. آپ کہانی لکھ رہے ہیں اور کہانی لکھنے کے بعد یہ تنقید نگار درجہ بندی کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. تو میں سوچ ساری اب مجھے ہوتا تھا یہ کہیں کہ بھئی یہ تنقید کو مطلب خراب کہہ رہے ہیں، لیکن یہی فیکٹ بھی ہے کہ میں تنقید مطلب نہیں پڑھتا. اور جی سر. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اصل میں جو تنقیدیں آج تنقید نگار ہے وہ اصل میں ایک تو گروہ بندی بھی ہے، ہاں بالکل بالکل دوسرا کہ وہ میرے پر اس نے تنقید کیا تو میں بھی اس پر کروں گا، ایک یہ. بالکل اور بالکل تیسرا بالکل. یہ کہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی تنقید کی جاتی ہے. سر کوئی بھی ارے تحریر جو ہوتی ہے اس میں آپ تو روز ہی دیکھ رہے ہیں، آپ تو جی گروپ جی میں ہے، کئی گروپ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی صحیح یہ ہے. سب دیکھیے یہی بےایمانی ہے. ہم دیکھیے اب ہم بھی لکھتے ہیں کہانیوں پر، میں بھی کچھ تجزیہ کر دیتا ہوں یا کچھ اپنی بات کہتا ہوں، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ جو مطلب جو بےایمانی کی ہو. ایماندارانہ طور پر میں نے کہانی سمجھا، وہ میں نے لکھ دیا. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آپ نے بڑی پکی بات کہی ہے ریحان صاحب کہ ہم ایماندار اس طرح سے نہیں رہ گئے کہانی کو لے کے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے ٹارگٹ کیا تھا، اچھا لو ہم تمہیں ٹارگٹ کیے دے رہے ہیں، ہم تمہیں نہیں ٹارگٹ کریں گے، ہم کسی سے تم کو ٹارگٹ کروا دیں گے. یہ سب ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم بھی روز دیکھ رہے ہیں، آپ بھی روز دیکھ رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ بڑی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں. تو اسی لیے جی میں سر بھیا وہ بھاگتا اصل ہوں. جی 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 نہیں آپ بھی الحمدللہ آپ کی جو تنقید رہتی ہے کبھی کسی مطلب ایک سرجن کی طرح ہوتی ہے سر. آپ کی تنقید کسائی کی طرح نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے جو نقاد ہے وہ کسائی کی طرح جو ہے، کساب کی طرح ہاں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ غلط ہے. بہرحال سر ہم آگے بڑھتے ہیں. سر یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، جیسے واٹس ایپ پر بزم افسانہ اور اس طریقے کے اور بھی گروپ ہے، اسی طریقے سے عالمی افسانہ فورم فیس بک پر ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے سوشل میڈیا، جیسے یہ جو خود پوڈ کاسٹ ہے یہ یوٹیوب پر آئے گی. تو سوشل میڈیا اور افسانوں کا تعلق پر آپ کا کیا خیالات ہے کہ اس سوشل میڈیا سے افسانوی ادب کا فائدہ ہوا ہے، فکشن کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ آپ کو یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا نے جتنا نقصان ادب کو پہنچایا ہے اور کبھی پہنچا ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ایک سڑی سی کہانی لکھی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی. اب 25 ہمارے ارد گرد جو ہمارے وہ ہیں دوست یار ہیں، واہ 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 کرتے ہیں. تو نقصان زیادہ پہنچا. اگر سچی تنقید کی جاتی تو شاید جو جس طرح سے لوگ بڑھ رہے ہیں اس طرح سے بڑھ بھی نہ پاتے. ایک بات دوسری بات سب سے اب بات نکلی تو کہی دوں، دل میں کیوں رہے میرے، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی لوگ بے شرمی اور اتنی بے حیائی سے اپنا پروموشن خود کر رہے ہیں، سیلف پروموشن کر رہے ہیں کہ مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو کتنا مجھے تکلیف پہنچتی ہے. آج تک میں ریحان صاحب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آدمی ایک جملہ بھی دکھا دے 10 برسوں کے درمیان کہ کبھی میں نے اپنے بارے میں ایک جملہ بھی لکھا ہو. تاریخ چتاری کبھی انہوں نے اپنے بارے میں ایک جملہ نہیں لکھا، اور خورشید اکرم کبھی ان لوگوں نے اپنے بارے میں ایک جملہ نہیں لکھا. لیکن اسی جگہ نام کیا لوں کہ چھوٹے بھائیے ہیں کہ صاحب وہ پروموشن پہ پروموشن کیے جا رہے ہیں. تو افسوسناک صورت حال ہے. بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی سے لوگ یہ مطلب سیلف پروموشن کر رہے ہیں، اور اس سے ادب کو صرف نقصان پہنچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ایک بات یاد آ گئی، سن لیجیے چونکہ ہم سے کنسرن ہے
کہ یہ جو بڑے بڑے عالمی افسانہ فورم ہے، میں پہلے اس میں تھا، لیکن میں اس سے باہر اپنے آپ کو کر لیا ہے. یہ کہانی بھی میں نے آپ کو اسپیس سنائی، اس کہانی کی بہت تعریف ہر طرف ہوئی. میں نے اسپیس قمر وحید کو بھیج دی، لیکن یہاں اس ایسوسیشن کے کوئی خاتون ہیں جو بہت آگے آگے رہتی ہیں، جبکہ وہ خود کچھ ہیں بھی نہیں. لیکن وہ اس کہانی کو اس بندی نے نہیں اس میں شامل ہونے دیا تو نہیں شامل ہونے دیا، جبکہ یہ اس کہانی کی بےحد تعریف ہندوستان پاکستان میں ہوئی. لیکن وہ میں نے قمر وحید کو فون کر کے کہا بھی اس سے کہ یہ ہم آج کے بعد کبھی کچھ بھی نہیں بھیجیں گے آپ کو. تو ان کے جیسے بڑے فورم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایک اور بہت اچھا فورم ہے جو انجلا ہمیش چلا رہی ہیں پاکستان میں، وہ بہت ہی لاجواب فورم ہے. اس میں تنقیدی وہ فورم ہے، تو اس میں ریگولر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. افسوس ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ جو حالات ہیں ملک کے نہیں کر سکتے اس میں، لیکن پڑھ تو سکتے ہی ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اس میں نہ کوئی بائز ایٹیٹیوڈ کسی کا ہے، نہ کچھ. جو کچھ بھی ہے وہ بھرپور ایمانداری سے ہے. تو اگر اس طرح سے سب بن جائیں تو کیا بات ہے، اردو تو بالکل آسمان پہ پہنچ جائے. لیکن بھائی لوگ بے حیائی اور بے شرمی سے اردو کو کھینچ کے زمین پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں ریحان صاحب، آپ بتائیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی سچائی لگتی ہے آپ کو؟ نہیں سر، اسی لیے یہ سوال جو ہے پوڈ کاسٹ میں اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ آپ کے خیالات سے جو ہے افسانوں کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے یہ ہم جان سکیں. تو سر آپ نے شروع میں بتایا آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر کیا، تو ایسے پھر آپ نے بتایا کہ 1974 سے 78 تک یعنی کہ 4 سال آپ کا جو ہے مطلب بہت ہی مطلب وہ ایسا ہے الجھن. کہ آپ نے ہاں الجھنوں سے گھرا رہا. تو بہرحال آپ کی زندگی کے جو بہت سارے واقعات ہیں، تو کبھی آپ نے سر ان کا مطلب ان کو کہانی کے طور پر آپ نے اپنی کبھی افسانے میں پیش کیا؟ ایسا کوئی ہو تو سر وہ تھوڑا سا بتائیے سر کہ جس کو آپ نے ہاں دیکھیے بطور ایک کہانی استعمال کیا ہے. جی مبارک مجموعے کا نام ہے، اس میں جی جی 10-12 کہانیاں ہیں، لیکن ان میں سے 8 کہانی میں نے اپنی ذاتی زندگی کو لے کے لکھا ہے. اور جی بلکہ سر. فاروق صاحب نے بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی لگائی مجھ کو کہ یہ کیا طریقہ کہ اپنے بارے میں کہانیاں لکھ رہے ہو تم. لیکن ہم نے کہا جو ہم بھوگ رہے ہیں، جو ہم جھیل رہے ہیں، اب وہ تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لکھیں گے ہی. تو وہ اس طرح سے ہم نے لکھا ہے. جی سر. 4 سال جو ہم نے بتایا کہ 74 سے 78 تک ہمارے والد بہت بیمار تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. ہم لوگ معاشی طور پر بھی کافی بدحالی کا شکار ہو رہے تھے. تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس میں لکھنا چاہتا بھی تو نہیں لکھا. بعد میں ہمارے مدر کی ڈیتھ ہو گئی، بعد میں ہمارے 4 مہینے کے اندر فادر بھی چلے گئے ہمارے. تو اس کے بعد 4 سال بعد ہم نے ایک کہانی لکھی، اور اس کہانی میں نے وہ آپ کو میں اپنا مجموعہ بھیج دوں گا، دیکھیے گا کہ اس کہانی میں کہ انسانی دکھ درد کیسے سامنے آتے ہیں، اب سوچ نہیں سکتے. جی سر. سر اصل میں ادب جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے. اگر ہم ادب کو اپنی دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کریں تو سر وہ تخلیقات مشہور بھی ہوتی ہے سر، اور لوگ اس کو ہاں پسند بھی کرتے ہیں. ہاں، اور سر وہ جو درد ہے اگر واقع میں جیسے آپ نے سر بتایا کہ کوئی مٹی کے برتن میں اگر کھایا ہی نہیں ہے تو وہ کیا خاک لکھے گا. اور دوسرا جیسے کوئی کسی نے جو گاؤں کی زندگی کو جیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا اس پہ لکھے گا. تو بہرحال سر آپ کا مطلب یہ 8 افسانے ایک مجموعے میں ہیں اور وہ آپ کے حقیقی واقعات پر ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے سر. اور سر اب آخری سوال ہے کہ ہم دراصل یہاں پر تھوڑا سا سر افسانچہ نگاری آپ کے خیال سے افسانچہ نگاری کیا ہے اور افسانہ نگاری کیا ہے. اور تیسرا سر اسی میں ہے کہ کیا افسانہ نگاری کا مستقبل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے افسانہ نگاری کے مستقبل سے آپ پر امید ہے یا اس میں بھی کوئی آپ کو کچھ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے تھوڑا سا سر اس پر روشنی ڈالیے بھائی سر. دیکھیے ایسا ہے، اس پر ہم نے پہلی بات تو سوچا نہیں. ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ نثری نظم آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. تو جب نثری نظم آئی وجود میں اور تمام لوگ لکھنے لگے نثری نظم، یہ بھی لکھ رہا ہے وہ بھی نثری نظم لکھ رہا ہے، تو گوپی چند نارنگ کا ایک بہت اچھا مضمون آیا
اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ پابند شاعری کر سکتے ہیں تو آپ کو نثیر نظم لکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن جو پابند شاعری نہیں کر سکتا وہ نثیر نظم اس کا کوئی مطلب اس کے لیے نہیں ہے. تو دیکھیے جو آدمی افسانہ لکھ سکتا ہے وہ افسانچہ اسی کو لکھنا چاہیے، اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنی بات پیش کرنے کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے. ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی افسانہ کے نام پر کچھ نہیں لکھا اور افسانچے لکھ رہے ہیں. تو جو تجربہ افسانہ لکھنے کے بعد افسانچے لکھنے کا ہے وہ بہت الگ ہے، اور اس میں بہت دم بھی ہے. افسانہ نگاری کے مستقبل کے بارے میں بتائیے سر. افسانہ نگاری کے نہیں، افسانہ نگاری کا مستقبل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، افسانے لکھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ. اور آپ جیسے لوگ موجود ہوں تو کاہے کو مرنے دیں گے افسانے کو آپ بھائی؟ آپ سوچئے کہ ریحان کوثر صاحب موجود ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو موجود ہیں، نور امین ہیں اور دوسرے لوگ ہیں بہت سے. تو یہ لوگ آپ لوگ افسانے کو مرنے تھوڑی دیں گے، اس کو جلائے رکھیں گے. اب آنے والی نسل کی پرورش بھی آپ ہی کریں گے، جی سر. دوسرا نہیں کرے گا. کہانی تو ہمیشہ لکھی جائے گی. جی کہانی تو ہمیشہ لکھی جائے گی بھائی. جی سر. تو آپ اطمینان رکھیے، افسانے کا مستقبل روشن ہے، اور جب تک آپ سب لوگ موجود ہیں افسانے کا کوئی کچھ بگاڑ نہ پائے گا. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، اور آپ کے جو سرنیم ہے گاندھی، اس کے تعلق سے بھی آپ کے کچھ ذاتی جو زندگی کے پہلو ہے اسے بھی ہمیں سننے کا، سمجھنے کا موقع ملا. ساتھ ہی آپ کے سوشل میڈیا کے تعلق سے جو خیالات ہے، تنقید کے تعلق سے جو خیالات ہے، آپ نے بے باکی سے سر وہ اپنے خیالات رکھے. تو سر آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم بھائی آگے کسی ریحان صاحب اور پوڈ کاسٹ میں سر آپ سے ملاقات کریں گے. سنیے انشاءاللہ تعالی ریحان صاحب، مجھے بھی سچ مچ بہت اچھا لگا، ایک نیا تجربہ میرے لیے ہوا. میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ موبائل کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے جس طرح سے مدد کی میری اس وقت کہ بھئی ایسا کرو ایسا کرو، ایسا شاید پہلا موقع ہے میرے لیے یہ، اس طرح سے کچھ ہوا ہے. تو میں نہیں آپ سر. کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا نہیں، میں آپ کا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، آپ نے مجھے میری بات سنی، آپ نے میری بات سمجھی، آپ نے اپنی بات کہی جو مجھ تک پہنچی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا آپ اور لوگوں کو بھی وہ کریں گے، انوالو کریں گے، اور انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا. مجھے آپ کی جو، آپ خود دیکھیے گا آپ کی ریکارڈنگ جو ہے، آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے جو افسانے کو پڑھا ہے، وہ واقع میں ایک الگ ہی لطف آ رہا تھا دیکھنے میں. دوسرے بھی میری ریکارڈنگ ہوئی ہے، لیکن آپ کی ریکارڈنگ سر ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے. تو بہت بہت انشاءاللہ اللہ جو کا ہے، شکر، بہت بہت شکریہ آپ کا ریحان صاحب. شکریہ سر. انشاءاللہ اور کسی پوڈ کاسٹ میں ہم ملاقات کریں گے، کیونکہ ابھی ہاں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اسٹریم یارڈ کا تجربہ بھی ہو گیا ہے، تو اب اتنی زیادہ دقت پیش نہیں آئے تو گی. ہو گیا ہے. تو ہاں تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ.